الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مدینہ کا ذکر ہو رہا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سفر کے آخری ایام میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر غار ثور میں پہنچے. 3 راتیں وہاں قیام فرمایا. اس کے بعد آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک راستے سے واقف شخص عبداللہ بن اریقط. یہ 4 افراد کا قافلہ ثور سے روانہ ہوا. راستے میں بہت سارے واقعات پیش آئے. سراقہ بن مالک نے پیچھا کیا، تعاقب کیا، مسلمان ہوا سن 8 ہجری میں. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے تعاقب میں قبیلہ اسلم کا ایک شخص بریدہ بن حصیب، یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا. جب سامنے آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من انت،
تم کون ہو؟ اس نے کہا بریدہ۔ آپ علیہ السلام نے نیک فالی نکالی، فرمایا برد امرنا وصلح، ٹھیک ہے ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہے اور اچھا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا من بنی اسلم، میں بنو اسلم سے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پھر نیک فالی نکالی اور فرمایا سلمنا، ہم محفوظ رہے، ہم سلامتی میں رہے۔ پھر آپ نے پوچھا من بنی انت، تم بنو اسلم کی کون سی شاخ سے ہو؟ اس کی کس قبیلے اور کس شاخ سے تعلق رکھتے ہو؟ بریدہ نے کہا من بنی سہم، بنو سہم میں سے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کے فرمایا، نیک فالی لی، آپ نے فرمایا خرج سہمک یا ابا بکر، ابو بکر تمہارا حصہ نکل آیا۔ یاد رکھیے اسلام میں بد فالی گناہ ہے، نیک فالی پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہاں آپ نے 3 مرتبہ نیک فالی، اچھی تعبیر نکالی آپ نے۔ جب آپ نے یہ فرمایا خرج سہمک یا ابا بکر، ابو بکر تمہارا حصہ نکل آیا، تو بریدہ قریب ہوئے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ نکلے تھے تعاقب میں، کلمہ پڑھ کے غلام اور مسلمان بن گئے۔ صرف مسلمان نہیں بنے، ان کی دعوت پر ان کے قوم کے 80 خاندان مسلمان ہوئے۔ اور صرف یہ نہیں، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں جانا چاہتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، 1 دن کی مسافت رہ گئی ہے، آپ کے پاس جھنڈا ہونا چاہیے۔ اپنی پگڑی کو اتارا، اس سے جھنڈا بنایا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ یہاں تجارتی قافلہ جو شام گیا ہوا تھا وہ آیا، اس میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی، 2 سفید جوڑے دیے۔ آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، سفر کی وجہ سے کپڑوں پہ گرد و غبار لگ چکی ہے، تو آپ جہاں جا رہے ہیں یہ 2 سفید جوڑے لے لیں، ایک آپ کا ایک ابو بکر صدیق کا، یہ پہن کر آپ مدینہ منورہ میں داخل ہو۔ آپ علیہ السلام نے برکت کی دعا دی۔ تھوڑا آگے چلے، ایک اور تجارتی قافلے کے ایک فرد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ یہ بھی شام سے تجارت کر کے آ رہے تھے، انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 جوڑے پیش کیے، اور انہوں نے بھی دونوں جوڑے سفید پیش کیے۔ انہیں پتہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑوں سے محبت ہے، اور آپ نے فرمایا بھی ہے تمہارے بہترین لباس میں سے سفید کپڑے ہیں، یہ پہنا کرو، اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ آپ نے وہ جوڑے لیے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہمیں قدم قدم پہ اس سفر سے عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک نیک عمل میں آپ جس قدر شرکت کر سکتے ہیں اپنا حصہ ضرور ڈالیے۔ ہجرت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، 7 ابو بکر صدیق تھے۔
حضرت زبیر بن عوام نے ہجرت نہیں کی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ہجرت نہیں کی، راستے میں ملاقات ہوئی، لیکن اس نیک سفر میں ہمارا بھی کچھ حصہ پڑ جائے۔ دونوں نے اپنے ہاں سے 2 سفید جوڑے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اور یہ سنت ہے اس زمانے کی آج تک۔ صلحاء سے، اہل اللہ سے، اہل تقوی سے، اولیاء سے، دین سے تعلق رکھنے والوں سے، عقیدت رکھنے والے اور محبت رکھنے والے لوگ ان کے اس سفر کے اندر اپنا بھی حصہ کسی نہ کسی انداز میں ڈالتے رہتے ہیں، اور ہر مسلمان اپنے انداز سے، اپنے طور پر، اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق ان کے اس سفر خیر کے اندر وہ بھی شریک رہتا ہے کسی نہ کسی انداز سے۔ مگر یہ دنیا ہے، خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ہے، یہاں خیر بھی رہے گی، یہاں شر بھی رہے گا۔ جہاں اہل اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن رات سب کچھ پیش کرنے والے موجود تھے، وہاں دن رات اپنی صلاحیتیں حضور کے خلاف لگانے والے بھی موجود تھے۔ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے کانٹا چبھنا برداشت کرنے والے لوگ اور اتنی برداشت نہ کرنے والے لوگ بھی موجود تھے، وہاں ایسے لوگ بھی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے۔ یہ ہر دور میں یہ سلسلہ ہوگا۔ یہاں گزرتے ہوئے راستے کے کنارے پر ایک جھونپڑی نظر آئی، اور اس پہ غور کیجئے کہ ایک لفظ کے اوپر اللہ کی قسم کس کس انداز سے لوگوں نے اہل حق سے محبت کی۔ آپ کو بھوک لگی، سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا کچھ کھانے کے لیے جو توشہ اسما نے پیش کیا تھا اس میں کچھ ہے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھجور، کچھ بھی نہیں۔ اس راستے کے کنارے پر آج بھی وہاں وہ شہر موجود ہے جس کا نام قدید ہے۔ اس قدید کے راستے کے کنارے پر خستہ پرانی جھونپڑی، آپ نے فرمایا آؤ شاید یہاں کوئی ہو، اس سے کھانا پانی مانگ لیتے ہیں۔ جب یہاں پہنچے ہیں دیکھا ایک عورت، اور اس عورت کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں بڑے شاندار الفاظ کے ساتھ ہے۔ یہ بڑی سخی عورت تھی۔ راستے کے کنارے پہ رہنے والے لوگ ہمیشہ سخی ہوا کرتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کسی گزرنے والے مسافر کے کام ہم آ جائیں گے۔ یہ سخی بھی تھی اور بڑی جرت مند اور بڑی طاقتور عورت تھی، اور اس کے طاقت کا اسی سے اندازہ لگائیے کہ یہ گھر کے اندر اس ویرانے میں، اس صحرا اور بیابان میں اکیلی تھی، اور اس کے بیٹھنے کا انداز بھی سیرت کی کتابوں نے نقل کیا ہے۔ اور کیوں نہ نقل کیا ہوتا، حق کا ساتھ دینے والا اگر ایک کتا ہونا، اس کتے کا تذکرہ بھی اللہ قرآن میں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ کے نام سے کر دیتا ہے، تو صرف ساتھ چلا تھا، اور ان کی حفاظت کی خاطر، چوکیداری کی خاطر اس غار کے دہانے کی چوکھٹ پہ بیٹھ گیا تھا۔ اللہ نے اس کے بیٹھنے کے انداز اور کیفیت کو بھی بیان کیا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، غار کے دہانے پر، چوکھٹ پر وہ اپنے دونوں اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ حق کے ساتھ جڑی ہوئی ایک ایک چیز کا تذکرہ محفوظ رہ جاتا ہے۔
یہ عورت جیسے بیٹھی تھی سیرت والوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ یہ احتبا کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ احتبا کہتے ہیں دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے، جیسے ہمارے لوگ دونوں ان ٹانگوں کے گھٹنوں کو یوں ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں، یہ ذرا آرام دہ طریقہ ہوتا ہے۔ یمن کے لوگ، عرب کے لوگ ایسا کرتے تھے کہ وہ یہاں ایک کپڑا باندھ دیا کرتے تھے، ہاتھ تو پھر بھی تھک جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، لیکن وہ کپڑا باندھ کے آرام سے اس طریقے سے دیر تک بیٹھے رہتے تھے، نیند بھی آ جاتی تب بھی ہو جاتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے وقت ایسے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، احتبا کر کے نہ بیٹھا کرو۔ کیوں؟ اس سے نیند آتی ہے۔ آپ نے منع فرمایا۔ وہاں پر جو وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے ام معبد، وہ اس طرح اپنے دروازے اس خیمے کی چوکھٹ کے باہر، خیمے کے باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور گئے، فرمایا آپ کے پاس کچھ کھانا ہے؟ ہم سفر پہ نکلے ہیں۔ نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، کچھ کھجور، کچھ بھی نہیں ہے۔ نظر پڑی خیمے کے ایک طرف ایک بکری پر، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بکری ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، مگر یہ بیمار بھی ہے اور اس نے بچہ بھی جنا ہوا نہیں ہے جس کے ہاں دودھ ہو، خشک ہے، اس کے ساتھ آپ کیا کریں؟ یعنی اس کا گوشت بھی کھانے کے نہیں، بیمار ہے، لاغر سوکھی ہوئی ہے، اور دودھ بھی اس کے تھنوں میں نہیں۔ جو بکریاں صحیح تھیں ان کو میرا شوہر لے کر نکل گیا، یہ بیمار تھی اس لیے یہاں چھوڑ دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر اجازت دو تو میں کوشش کر لیتا ہوں دودھ دوہنے کی۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ گئے خود، حضرت عامر بن فہیرہ سے نہیں کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ یہاں رکیں۔ آپ علیہ السلام اس بکری کے پاس بیٹھے، بسم اللہ پڑھا اور اس کے تھنوں کو دھونا شروع کیا۔ اس بکری کے تھنوں سے دودھ کے فوارے جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا برتن لے آؤ، برتن لایا گیا، بھر گیا۔ آپ نے فرمایا پہلے پیو۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ کھانا پینا سب سے آخر میں فرماتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ دودھ پیا، عامر بن فہیرہ نے پیا، عبداللہ بن اریقط نے پیا، ام معبد کو کہا آپ بھی پئیں، اور آخر میں جو بچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ فرمایا پھر برتن لے آئیے۔ اس برتن کو پھر رکھا، وہ بھر گیا۔ جس وقت آپ وہاں سے رخصت ہونے لگے ہیں تو ام معبد کے گھر کے برتن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اور جب آپ یہاں سے نکلے ہیں شام کو، جس وقت اپنی بکریاں چرا کے واپس ابو معبد آئے تو گھر کی کیفیات دیکھی، حیران رہ گئے کہ آج کچھ ہمارا گھر متغیر نظر آ رہا ہے، یہ خیمہ آج کچھ روشن نظر آ رہا ہے، کچھ برکتیں اس میں دکھائی دے رہی ہیں، اور وہ بکری تو ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی ہے، اور یہ دودھ برتن میں کہاں سے آیا؟ تو وہاں پہ ام معبد نے کہا ہمارے گھر میں ایسا ایسا خوبصورت جوان آیا تھا، یہ اس کی برکات ہیں۔ ابو معبد بیٹھے، فرمایا صفیہ لنا یا ام معبد۔ ام معبد ذرا ان کی تفصیل بیان کرنا، اور بڑے شوق سے بیٹھے ہیں۔ اور آج آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، کوئی سیرت کی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ام معبد کے وہ الفاظ جنہیں میں کہوں سونے کے ساتھ اگر لکھا جائے تو تب بھی اس کی وہ حق ادا نہیں ہوتا، اس کی قدر ادا نہیں ہوگی۔ ایسے الفاظ ہیں جو بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء بھی اس کے مقابلے میں، سخن آور اور کلام کے بادشاہ بھی خاموش ہو جائیں۔ صفیہ لنا یا ام معبد، ام معبد ذرا ان کی حالات، ان کی کیفیات، ان کی صفات بیان کرنا۔ تو وہ کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک شخص دیکھا
جو حسن و جمال جس سے چھلک رہا تھا، ظاہر الوضاء، اس کا حسن ظاہر تھا، چھلک رہا تھا، ابلج الوجہ، اس کا چہرہ انتہائی حسین و جمیل تھا، حسن الخلق، جو اپنے وجود کے اعتبار سے مجسمہ حسن تھا، تخلیق کا شاہکار تھا وہ، لم تعبہ ثجلہ، پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا، ولم تسر بہ صعلہ، اور سر چھوٹا نہیں تھا۔ یہ دونوں چیزیں حسن کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ وسیم قسیم، وسیم سر سے لے کے پاؤں تک اتنا حسین تھا کہ جتنا دیکھو جی نہیں بھرتا۔ قسیم تقسیم سے ہے، اس کا ہر عضو خوبصورت تھا، ایسا نہیں کہ صرف آنکھیں خوبصورت ہوں کسی کی، یا ناک خوبصورت ہو، چہرہ خوبصورت ہے باقی اعضاء نہیں۔ وسیم قسیم، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس کے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک عضو حسن و جمال کا مرقع، ایک مرصع تھا۔ فی عینیہ دعج، اس کی آنکھوں کے اندر ایک خوبصورتی تھی۔ اور آگے چل کے وہ کہتی احور اکحل ازعج اقرن، ازج اقرن، آنکھیں کیسی خوبصورت تھی، اس کی سیاہی مکمل سیاہ تھی اور اس کی سفیدی مکمل سفید تھی۔ یاد رکھیے، ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا جس کی آنکھ کی سفیدی اس میں کچھ زردی نہ ہو، اس میں کوئی اور سرخی نہ ہو، خالصتاً سفید ہو، اور جو بیچ میں سیاہی ہے وہ خالص سیاہ ہو۔ براؤن ہوتی آنکھیں، مختلف رنگ کی ہوتی، خالصتاً سیاہ۔ کروڑوں لوگوں میں کوئی ایک ایسا ہوگا۔ وہ کہتی فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف، ان کی جو یہ پلکیں تھیں یہ لمبی تھیں اور آگے سے اوپر کی طرف مڑی ہوئی تھی۔ وفی صوتہ سحل، آواز روبدار تھی، اس میں روب تھا۔ وفی عنقہ سطع، گردن لمبی اور دراز تھی، ایسا نہیں کہ گردن ہو ہی نہ، بعض لوگ ایسے ہوتے۔ احور اکحل ازج اقرن، ان صمت فعلیہ الوقار، اگر وہ خاموش ہو تو اس کے اوپر وقار اور سنجیدگی چھایا رہتی تھی۔ وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَاءُ، اور اگر بات کرتا تھا تو خوبصورتی جھلکتی تھی۔ ابہاہ واحسنہ من بعید، دور سے دیکھو تو خوبصورت لگتا تھا۔ واجملہ واحسنہ من قریب، نزدیک سے دیکھو تو اور بھی خوبصورت لگتا تھا۔ اور اس کی باتیں کیسی تھیں؟ کأن منطقہ خضرات نظم یتحدرن، اللہ اکبر، باتیں اتنی خوبصورت تھی جیسے موتیوں سے موتی جڑ رہے ہیں، موتیوں سے، دانتوں سے موتی اور کلمات گر رہے ہوں۔ اجمل الناس واحسن الناس، لوگوں میں ایسا خوبصورت کہ میں نے ایسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ محفوظ محشود لا عابس ولا مفند، خدمت میں لگے ہوئے ساتھی ہر طرف سے اس کی خدمت کر رہے ہیں، جو بات ان کی زبان سے نکلتی ہے وہ تعمیل کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں، اور ان کے چہرے پہ ترش روئی نہیں ہے۔ باتوں میں ایسا نہیں ہے کہ اوٹ پٹانگ بات کر رہے ہوں۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ انسان کی باتیں بھی دائیں بائیں ہو جاتی ہیں، کہ ایسا نہیں تھا۔ یہ ایک دیہاتی عورت نے اتنی دیر میں کہ کھانا پوچھا، بکری منگوائی، دودھ نکالا، خود پیا، ان کو دیا، دوبارہ دودھ نکالا اور وہاں سے نکل گئے۔ اتنی دیر کے اندر اس عورت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا سمجھا ہم 80 سال میں نہیں سمجھ سکے۔
اس لیے میں کہا کرتا ہوں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ایک قطرہ اور ایک لمحہ بھی میسر آیا، اس نے حضور پہ جو کچھ نچھاور کیا ہے، اگر وہ صحابی ہے تو بعد کی دنیا مل کر بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ ہماری زندگیاں گزر گئیں، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ حلیہ جان سکا، نہ آپ علیہ السلام کی طرز زندگی کو سمجھ سکے، اور نہ اس کا شوق آج تک ہمارے اندر پیدا ہوا۔ جب یہ صفات بیان کی تو ابو معبد نے کہا اللہ کی بندی، یہ تو وہی ہے قریشی جوان جس کے انتظار میں ہمارے باپ دادا یہاں خیمہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو وہی قریشی جوان ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا اور ہمارے باپ دادوں نے کہا ہم یہاں اس لیے رہیں گے کہ وہ یہاں سے ہجرت کر کے جائے گا، اس کی خدمت کا موقع مل جائے۔ اللہ کی بندی کوشش کر اپنی بکریاں سب کچھ سمیت ہم جا رہے ہیں اس کی طرف جہاں وہ گیا ہے۔ یہ بوڑھی اپنے بوڑھے خاوند کے ساتھ، اور بعض روایات سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اس کے بھائی خالد بن حبیب ان کو بھی لے کر یہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اور اس نے دیہاتی چیزیں اپنے ساتھ روٹی پنیر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے بڑی محبت سے قبول بھی فرمایا اور ان کو کچھ جوڑے بھی دیے، کچھ ہدیے اور تحائف بھی دیے۔ یوں آپ علیہ السلام یہاں سے گزرے اور قباء میں پہنچے۔ قباء میں استقبال کرنے والے وہاں کے سردار بنی عمر بن عوف کے کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ، آج بھی ان کا وہ باغ وہاں موجود ہے قباء کے اندر۔ حضرت کلثوم بن ہدم بنی عمر بن عوف کے رئیس تھے، سارے حضرات آئے، آپ علیہ السلام کے میزبان بنے۔ آپ نے قیام فرمایا کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں۔ ایک دوسرے صحابی ہیں سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا میرا گھر، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مستقل رہائش آپ نے کلثوم بن ہدم کے گھر میں رکھی، اور جب لوگ ملنے کے لیے آتے تھے زیادہ ہوتے تھے تو پھر آپ علیہ السلام سعد بن خیثمہ کے گھر چلے جاتے، کیونکہ ان کے بیوی اور بچے نہیں تھے، وہ اکیلے تھے، ان کا گھر خالی تھا۔ یوں میزبانی کی گئی، اور قباء کی بستی میں آپ کے داخلے کا منظر، جو آپ داخل ہوئے ہیں تکبیر کی آواز بلند ہوئی ہے۔ یہاں آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ ہے مسجد قباء کی تعمیر۔ یہاں کے لوگوں کی آپ نے اور قرآن نے تعریف کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ قباء کی بستی میں رہنے والے لوگ ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور ان کی پاکی کی کیفیت بھی یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگ جب استنجا کیا کرتے تھے تو ڈھیلا اور پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی استعمال کرتے تھے۔ عربوں میں پانی کی کمی تھی تو وہ صرف ڈھیلے پہ اکتفا کرتے بس، لیکن قباء کے لوگ اسلام کے آنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی نظافت اور طہارت کا ایسا خیال رکھتے تھے کہ قرآن سورہ توبہ میں کہتا ہے یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پہلی مسجد بنی ہے، اور اس مسجد یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اس سے پہلے بیت اللہ موجود تھا، مگر وہ مسلمانوں نے تعمیر نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جس مسجد کی پہلی تعمیر ہوئی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اور آپ کو اتنی محبت تھی اس مسجد کے ساتھ کہ آپ ہفتے کے دن ضرور تشریف لایا کرتے تھے۔ سواری ملتی سواری پر، نہیں تو پیدل تشریف لایا کرتے تھے قباء میں، 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی تعلیم دی جو اس مسجد کے اندر قباء میں آ کے 2 نفل پڑھے گا جیسے اس نے عمرہ کیا ہو۔ یہاں آپ نے قیام کیا، حاضرین اور جو وہاں موجود ہیں انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور آپ کے ساتھی کون ہیں۔ یا سیرت نگاروں نے لکھا ہے ایک آکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مل رہے ہیں، مرحبا بک یا رسول اللہ،
آپ کو مرحبا ہو۔ پتہ تو اس وقت چلا کہ جب آپ کے اوپر دھوپ پڑنے لگی، ابو بکر صدیق اٹھے، کپڑا لایا اور آپ پہ سایہ کیا۔ اب دیکھنے والوں کو پتہ چلا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہیں، یہ تو خادم ہے۔ یہاں غور فرمائیے، ایک ہجرت کے اس سفر میں جو قیمت لگی ہے، جو رسول اللہ کو پکڑ کے لائے گا یا قتل کر کے لائے گا، اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ جو ابو بکر صدیق کو پکڑ کے لائے گا زندہ یا انہیں قتل کر کے لائے گا، اسے بھی 100 اونٹ ملیں گے۔ دونوں کی قیمت مشرکین نے برابر لگائی ہے، 100 اونٹ ان کے، 100 ان کے۔ حالانکہ یہ مخدوم ہے اور وہ خادم ہے، یہ آقا ہے اور وہ غلام ہے، یہ پیغمبر ہیں اور وہ صحابی ہیں۔ مشرکین نے دونوں کی قیمت برابر لگائی، فرق نہیں کیا کہ رسول اللہ کی قیمت 100 اونٹ ہے اور ابو بکر صدیق کی قیمت 20 30 40 50 اونٹ ہے، نہیں، 100 اور 100 اونٹ ایک۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ دیکھنے والے فرق اور تمیز نہیں کر سک رہے کہ ان میں رسول اللہ کون ہے اور ابو بکر صدیق کون ہے۔ کیا پیغام ہے اس میں؟ کہ امتی کو اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر ایسا عمل پیرا ہونا چاہیے کہ وہ پیغمبر کا عکس لگے، وہ پیغمبروں کی سنت کے ساتھ، اپنے پیغمبر اور محبوب کی سنتوں میں اس قدر سنتوں سے تعلق رکھنے والا ہو کہ جب تک تعارف نہ کروایا جائے تو جو عمل اس کا پیغمبر کرتا ہو وہ عمل اس کا امتی بھی کر رہا ہو۔ جہاں قدم پیغمبر کا رکھا جا رہا ہو وہاں اس کا صحابی بھی وہیں پہ قدم رکھے، جو کام پیغمبر نہ کرے وہ اس کا ساتھی بھی نہ کرے۔ تو پھر مجھے بتائیے، اس لیے دونوں کی قیمت برابر لگتی ہے۔ اور اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، ہمارا دودھ بیچنے والا جب دودھ بیچتا ہے اس میں پانی بھی بعض دفعہ ملا دیتا ہے۔ مجھے بتائیے، جب وہ دودھ بکتا ہے تو وہ پانی بھی اس دودھ کی قیمت میں بکتا ہے نہیں بکتا؟ آپ جب بازار سے کہیں سے دودھ خریدتے ہیں 200 روپے کلو کا، تو اس میں جو دودھ شامل ہوتا ہے اس میں جو پانی ملا ہوا ہے اس پانی کی قیمت بھی دودھ کے برابر کی آپ سے وصول کی جاتی ہے یا نہیں ایسا؟ لیکن اسی دودھ کے اندر اگر روح افزا ملا دیا جائے، آپ اسے دودھ سمجھ کے لیں گے؟ اسے کوئی کہے جی یہ میں دودھ بیچ رہا ہوں، آپ مانیں گے یہ دودھ ہے؟ کیوں؟ حالانکہ روح افزا پانی سے قیمتی ہے۔ وہاں آپ پانی کی قیمت دودھ کے برابر دے رہے ہیں، یہاں آپ روح افزا اور شربت کی قیمت دودھ کے برابر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پانی نے اپنا سب کچھ قربان کر کے وہ دودھ کے رنگ میں رنگ گیا، اس نے اپنی قربانی دی۔ پانی کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، دودھ میں ملنے کے بعد وہ دودھ جیسا بن گیا۔ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑا، جب اس نے اپنا رنگ چھوڑا اور اپنا ذائقہ چھوڑ کے دودھ کے ذائقے میں بدلا، اور اس پانی کی قیمت آج دودھ کے برابر لگی ہے۔ اور روح افزا کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے رنگ کی قربانی دودھ کے لیے نہیں دے سکتا۔ اس نے دودھ کے رنگ کو اپنے رنگ میں تبدیل کیا۔ کوئی بھی اسے قیمتی سمجھ کے بھی اسے دودھ کے برابر، قیمت کے برابر سمجھنے والا نہیں ہے، نہ اس کی قیمت دودھ کے برابر دے سکتا ہے۔ یہ پیغام ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور تعلیمات میں رنگ گیا، ایسا کہ اس نے اپنے جذبات قربان کر دیے، اس نے اپنا سب کچھ، اپنے تفکرات و خیالات کو پیغمبر کے اعمال پر قربان کر دیا۔ آج دیکھنے والے کو فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ اور یہ صرف یہاں پر نہیں ہے، غزوہ خیبر کے موقع کو بھی پڑھیے ذرا۔ وہاں پہ بھی جب چرواہا آیا تھا تو اسے پتہ نہیں تھا کہ ان میں پیغمبر کون ہے، ان کے خادم کون ہیں، اسے پوچھنا پڑا۔ اور آپ سیرت کی تمام کتابیں پڑھ لیجئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو آپ کے اندر، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا انداز صحابہ کرام کے بیٹھنے جیسا ہوتا تھا۔ آپ کے لیے الگ نشست نہیں ہوتی تھی، آپ اسے پسند نہیں کرتے تھے، جس طرح سب بیٹھے ہیں اسی طرح آپ بیٹھتے تھے۔
اسی لیے نئے آنے والے کو یہ مشکل پیش آتی تھی، اگر وہ گھل مل کے بیٹھے ہوں تو وہ پوچھنا پڑتا تھا کہ ان میں محمد الرسول اللہ کون ہے۔ اس موقع پر بھی یہی ہوا، پتہ اس وقت چلا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سایہ کیا۔ جب یہاں سے آپ آگے بڑھے ہیں، ایک بکریاں چرانے والا یہودی اس کی نظر پڑی، وہ دیکھتے ہی چلانے لگا، یا معشر العرب ھذا جدکم ھذا جدکم الذی ینتظرونہ، او عرب کے لوگوں، او مدینہ کے یہودیوں، یہ وہ تمہارا نصیب آ گیا جس کا تم انتظار کرتے رہے ہو۔ ایک جھلک میں اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا۔ اس آواز پر وہاں لوگ جمع ہوئے، آپ علیہ السلام نے یہاں مسجد قباء بنائی، 14 دن قیام فرمایا، اور اس کے بعد آپ آگے نکلے۔ یہاں راستے میں جو بھی ملا میں دونوں پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے اندر عبرت آپ خود اور سبق آپ خود نکالیے گا۔ قباء کی بستی میں بنو عمر بن عوف کا قبیلہ تھا، ان کے سردار کلثوم بن ہدم کے ساتھ سارے ساتھی جمع ہوئے، نے کہا آپ ہمیں میزبانی کا موقع دیں، آپ ہمارے پاس رہیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ جب آپ آگے نکلے ہیں تو اس کے بعد جو پہلی بستی آئی، پہلی قوم آئی، پہلا قبیلہ آیا، بنو سالم بن عوف، ان کے سردار عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ آئے، ان کے ساتھ اور ساتھی تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں عزت دیجیے، ہمارے پاس قیام فرمائیے، ہم آپ کی میزبانی کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ آگے چلے، بنو ساعدہ کی بستی سے گزرے، سعد بن معاذ، منذر بن عمر، ان حضرات کو لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں عزت دیجیے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ ہمارے پاس رہیں، قیام فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اونٹنی جہاں رکے گی میں وہاں جاؤں گا۔ آگے بڑھے ہیں، بنو حارث خزرج کا قبیلہ ہے، اس کے رؤسا خارجہ بن زید، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں عزت بخشے، ہمارے پاس قیام فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اونٹنی جہاں رکے گی میں۔ تب غور کیجئے، بنی عمر ہوں ان کے رئیس ہوں، بنو سالم ہوں ان کے رئیس عتبان بن مالک ہوں، بنو ساعدہ ہوں ان کے رئیس ہوں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، آگے بڑے بنو حارثہ ہوں ان کے رؤساء آئے اور آپ علیہ السلام سے عرض کی ہمارے پاس قیام فرمائیں۔ آپ نے فرمانی اونٹنی جہاں رکے گی میں وہاں قیام کروں گا۔ یہیں پر جب آپ گزرے ہیں عبداللہ بن ابی کے گھر کے سامنے آپ خود رکے۔ دلائل النبوہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا اور موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ کی سند سے لکھا کہ یہاں سے تو حضور گزر رہے تھے اور ایک ایک رئیس کہہ رہا تھا ہمارے پاس قیام فرمائیں، یہاں آپ عبداللہ بن ابی کے گھر کے سامنے خود رکے اور آپ کا خیال تھا کہ عبداللہ بن ابی کہے کہ آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائیں تو میں جاتا ہوں، لیکن عبداللہ بن ابی نے دیکھا، اس نے کہا ادھر جائیے جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے، جنہوں نے آپ کو بلایا ہے، جنہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ مدینہ آئیں، آپ ان کے پاس جائیں، یہاں نہ رکیں۔ آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچی اس جملے سے، اور یہاں میں یہی فرق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جب تک نظام کائنات چل رہا ہے اس کے اندر خیر بھی ہے اور اس میں شر بھی ہے، خیر والے لوگ بھی موجود ہیں اور شر والے لوگ بھی موجود ہیں، اہل حق کا استقبال کرنے والے بھی موجود ہیں اور اہل حق کے لیے دروازے بند کرنے والے بھی موجود ہیں، اہل حق سے محبت کرنے والے بھی رہے ہیں اور اہل حق سے نفرت کرنے والے بھی رہے ہیں، اہل حق کے راستے میں اپنی پلکیں بچھانے والے لوگ بھی رہے ہیں اور ایسے بھی رہے ہیں جنہوں نے کانٹے تک بچھائے ہیں۔ یہاں ایسے مخلصین بھی تھے تو وہاں عبداللہ بن ابی جیسے بدبخت لوگ بھی تھے، جہاں حضور نے خود قیام کا ارادہ فرمایا رکے اور کہنے لگا کہ آپ ادھر جائیے جہاں
جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے، آپ نے جا کے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے اس کی شکایت بھی کی. آپ نے فرمایا عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی تھی، مجھے اچھی نہیں لگی. انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے راستے میں جہاں کانٹے بچھانے والے لوگ قطروں کی طرح چند لوگ ہیں، باقی ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب نے ہمارے اوپر احسان کیا، آپ کو ہماری طرف بھیجا، ہم ہیں، ہماری زندگیاں آپ پر قربان ہیں. اسی لیے جب بدر کا موقع آیا تھا تو وہاں پر انہی میں سے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم تو دیجئے، آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں پائیں گے کہ جہاد کا موقع آیا انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، آپ لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، ہم تو نہیں لڑ سکتے، آپ ہمیں حکم دیجئے. یمن کی سرحد کے قریب دور کا علاقہ ہے برق الغماد، آپ حکم دیں گے ہم وہاں جائیں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سمندروں کی لہروں میں کود جائیں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے ہم آگ کی خندقوں میں کود جائیں گے، اور کوئی تیر آپ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک ہماری قوم کا ایک بچہ بھی موجود ہے. آپ اس وقت مسکرائے تھے، اس مسکراہٹ پر صحابہ کرام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیت نے جو 7ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کاش کہ اس وقت مقداد بن اسود کی جگہ یہ جملہ عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکلتا، جو رسول اللہ کو خوشی حاصل ہوئی اس سے. یہاں دونوں طرح کے تھے، آپ پریشان نہ ہو، ہم ہیں نا، ہم اللہ کا احسان سمجھتے ہیں. آپ تشریف لے گئے اور جب آپ کی اونٹنی ایک مقام پہ پہنچی جہاں آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، اونٹنی وہاں رکی، پھر آگے گئی، پھر وہاں سے واپس آئی اسی جگہ پر اور وہاں بیٹھ گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا بس اسی جگہ میری قیام ہو، یہی جگہ میری قیام گاہ ہے. اور یہ جگہ اس کے قریب ترین جو گھر تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا تھا، اور اسی کے قریب مسجد نبوی بنائی گئی جو 2 یتیم بچوں کی تھی. آج میں جہاں کہتا ہوں حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 2 یتیم چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کا باپ فوت ہو چکا تھا اور جن کی کفالت حضرت عفراء نے کی تھی، اسی عظیم خاتون نے جس کے بیٹوں معاذ اور معوذ نے ابو جہل جیسے فرعون کو گھوڑے سے نیچے گرا کے قتل کرنے میں پہلا وار کیا تھا. اس مجاہدہ خاتون نے ان 2 یتیم بچوں کی کفالت کی. سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کے کفیل تھے. آپ نے اس جگہ کو پسند فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے. کہا گیا کہ یہ تو یتیم بچوں کی ہے اور وہ خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجد کے لیے دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، بچے ہیں اور یتیم ہیں، ہم اس کی قیمت ادا کر کے لیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کی قیمت ادا کی. مسجد نبوی کی تعمیر، جہاں مسجد قباء کی تعمیر میں پہلا پتھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، دوسرا سیدنا ابو بکر صدیق نے رکھا، تیسرا سیدنا عمر فاروق نے رکھا. یہاں پر بھی وہی کیفیت رہی. اور مدینہ منورہ کے اندر وہ مسجد بنی جہاں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر اجر رکھتی ہے. اور وہ شہر قائم ہوا جس شہر کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی علامت قرار دی گئی ہے، جس شہر کے اندر مرنے کی تمنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے. میزبان بھی کتنے عظیم تھے. یہاں کا ایک ایک بچہ جو مسلمان تھا، میں منافق کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے تو ساری زندگی حضور کو پریشان کیا. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر آخرت ہوا ہے، آپ کو جو آخر میں بخار کی شدت ہوئی، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا یہ وہ بکری جس کا گوشت ایک لقمہ میں نے کھایا تھا پھر میں نے اسے پھینک دیا، اس کے زہر کی تکلیف آج بھی میرے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹ رہی ہے، میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں. یہ تو وہ یہودی اور بدبخت تھے، مگر وہ بچہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار یا مہاجرین
صحابہ کے گھر میں پیدا ہوا وہ اگر معصوم بچہ تھا، اس نے حضور کے ساتھ اپنی محبت کے لیے سب کچھ قربان کیا، اور ہم اس کو سوچ نہیں سکتے، اس لیے آپ نے فرمایا تھا اے اللہ میں ان انصار سے محبت کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا حب الانصار من الایمان، انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے بغض رکھنا منافقت کی نشانی ہے۔ ان انصار سے آپ نے محبت کی، انہی میں نصرت کرنے والوں میں حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ پہلے دن جو کھانا آیا آپ علیہ السلام نے تھوڑا کھا کے چھوڑ دیا، پوچھا کیا آپ کو پسند نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس میں لہسن ہے، اس میں لہسن ہے، اس کی بو مجھے پسند نہیں، میرے پاس فرشتے وہی لے کر آتے ہیں، انہیں یہ بو پسند نہیں ہے، اس لیے میں امت کے لیے حرام تو نہیں قرار دیتا، حرام نہیں کہتا، لیکن میں استعمال نہیں کرتا۔ اور آپ نے فرمایا جو اس کو استعمال کرے وہ نماز کے لیے جب آئے اچھے طریقے سے کلی کر کے آئے، یوں نہ آئے، اس سے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اس نماز اور جماعت میں شامل فرشتوں کی جماعت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جو خیال رکھا، گھر کی دوسری منزل پر عرض کیا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے آئیں، میں اور میری بیوی نے ساری رات نیند نہیں کی، ایک کونے کے اندر، اور سردیوں میں ہم سے تھوڑا پانی گرا، ہمیں اس بات کا خطرہ تھا وہ پانی کے قطرے نیچے ٹپک کے آپ کے آرام میں خلل نہ ڈالیں، اس لیے آپ اگر اوپر تشریف لے آئیں اور ہم نچلی منزل میں رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں، میرے لیے نیچے منزل بہتر ہے، اوپر والا گھر، اوپر والی جگہ تم لوگوں کے لیے مناسب ہے، وہ رہے۔ اب پہلا کھانا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس کے بعد جو دوسرا کھانا آیا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اتنی تفصیل، آپ کے دل پر اور آپ کے ضمیر پر میں دستک دے رہا ہوں کہ آپ احسان سمجھیے ان ہستیوں کا جنہوں نے اتنی باتوں تک ہمیں رسائی دی، اور اتنا تک ہم تک پہنچایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، کیسے رکھا، اب جب بیٹھے تھے کیسے بیٹھے تھے، آپ نے پہلا لقمہ کیسے لیا تھا، مدینہ منورہ میں جب آپ آئے پہلا کھانا آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا گیا، اور جو دوسرے نمبر پہ کھانا پیش کیا گیا وہ گوشت کی سرید تھی جو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بنو سعدہ کے محلے سے اٹھ کے حضور کی خدمت میں پیش کی، تاکہ آپ کو پتہ چلے ان صحابہ کا کتنا احسان ہے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بھی پیش کیا، جیسے ام معبد نے بتایا، حضور کے ایک ایک عمل کو بھی پیش کیا۔ آپ نے یہاں دعا دی اے اللہ اللہم حبب الینا المدینہ، اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، کحبنا مکہ او اشد منہا، جیسے آپ نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی۔ بلکہ آپ نے ایک اور دعا میں فرمایا اے اللہ ابراہیم خلیل اللہ نے جو آپ کے خلیل تھے، انہوں نے آپ کا گھر بیت اللہ بنایا، حرم مکہ بنایا، میں مدینہ کے حرم کو میں بناتا ہوں، اللہ جیسے آپ نے خلیل کے مکہ میں اور اس گھر میں آپ نے برکت پیدا کی، اللہ میرے حرم کے اندر بھی برکت پیدا فرما، اللہ اس کے کھانوں میں برکت پیدا فرما، اللہم بارک لنا فی طعامنا، مدینہ کے کھانوں میں برکت پیدا فرما۔ مجھے بتائیے برکت ہے یا نہیں ہے؟ عجوہ کی 7 کھجوریں صبح و سحری کے وقت نہار منہ کھانے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر موت کے علاوہ کائنات کی ہر بیماری سے اللہ اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ کھانے میں برکت ہے یا نہیں؟ ایک ایک چیز کے اندر صحابہ کرام نے شکایت کی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ مجھے بخار ہو گیا ہے، جب سے مدینہ آیا ہوں بخار نہیں چھوڑ رہا۔ آپ نے دعا دی الہ العالمین صححا، اس مدینے کی آب و ہوا کو ٹھیک کر دے، وبارک لنا، ہمارے لیے برکت پیدا کر دیجئے، فی صاعہا، اس کے برتنوں میں بھی، وفی مدھہا، اس کی چھوٹے برتنوں میں بھی، اور یہاں کی جو بیماری ہے اللہ یہاں سے نکال کے جحفہ تک پہنچا دے جہاں اس وقت یہودی رہا کرتے تھے، وہ بیماری وہاں سے نکلی۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کی دعا کی برکت سے وہ بیماری اس مدینہ منورہ سے نکلی اور وہاں جحفہ کے لوگ اس کے اندر مبتلا ہوئے۔
اللہ کریم ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر سے، میں مبارک اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو سفر حضور نے جو بھی عمل کیا وہ مبارک ہے. اور پھر ایک دفعہ یاد دہانی کروا دوں، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس میں بلائیں آتی ہیں، اس میں سفر نہ کیا جائے، کاروبار نہ کیا جائے. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے آخر میں سفر فرمایا ہے. 27 کو سفر شروع کیا، 26 کی رات کو مشرکین جمع ہوئے، 27 کی صبح کو آپ نے یہاں سفر فرمایا. اور مجھے آپ بتائیے کہ حضور کا سفر جس مہینے میں ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر وہ خیر سے خالی ہو سکتا ہے، برکت سے خالی ہو سکتا ہے، وہ معاذ اللہ منحوس ہو سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی بے برکتی ہو سکتی. وہ اس مہینے میں ہوا، اس کی تکمیل جا کے ربیع الاول کے اندر ہوئی ہے. 12 ربیع الاول کو آپ پھر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. اس لیے ذہنوں سے نکالیے وہ فرسودہ خیالات جو ہندوؤں کی طرف سے، مجوسیوں کی طرف سے ہمارے معاشرے کے اندر آئے ہیں. اللہ جس چیز میں برکت پیدا کرے اس برکت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور جس چیز سے اللہ برکت اٹھا لے اس میں برکت کوئی ڈال نہیں سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.